السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اپنی صحیح بخاری ابواب الوتر میں باب باندھتے ہیں وطر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگایا کرتے۔ حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، نوافل تہجد کے پڑھتے رہتے، اور میں آپ کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی۔ جب وطر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کچھ مسئلے اخذ کرنے پڑتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے کوئی لیٹا ہوا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، گناہ نہیں، لیٹ سکتا بندہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے بستر مبارک پر ہماری ماں لیٹی ہوئی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے ان کو نہیں منع کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑا فتویٰ تو نہیں نہ دے سکتے، ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، آپ کے فرمان کے تابع ہیں۔ ہماری ماں لیٹی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وطر کے لیے اتنی نماز یہ اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے ہیں۔ یہ رات کے آخری حصے کی نماز ہے، آخر میں پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے گھر والوں کو جگانا، ایسے نوافل کی عادت بنانا، یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ہم خود ہی نہ اٹھے تو گھر والے کیسے اٹھیں گے؟ جب گھر کا سربراہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، جب سربراہ ہی نہیں نماز پڑھے گا تو گھر والے کیسے پڑھیں گے؟ سربراہ پڑھے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا، تو لہذا کوشش کیا کریں آپ رات کو اٹھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، ساری پیاری ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاوند اپنی بیوی اس کی نہ اٹھے اس کو پیار سے اٹھائے، پانی کے چھینٹے ایسے لگائے پیار سے، محبت سے، اور خاوند نہ اٹھے تو بیوی اسے اٹھائے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے۔ یار میں حدیثیں یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نا، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے نا، تو ہمارے نبی کرتے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز اپنی سواری پہ پڑھ لیا کرتے تھے، فرض نہیں، سنتے اور وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ پڑھ لیا کرتے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے کے رستے جا رہے تھے، سعد ان کے ساتھ تھے۔ جب رستے میں مجھے کہتے طلوع فجر کا خطرہ ہوا، فجر کی اذان ہوتی جب طلوع فجر، تو وہ کہتے ہیں کہ سواری سے اتر کر میں نے وطر پڑھ لیا، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھی تھے، سعید رضی اللہ عنہ، میں نے وطر پڑھ لیا۔ اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کیا ملا، آپ نے پوچھا کہاں رک گئے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ تو میں نے کہا میں اب صبح کا وقت ہونے والا ہی تھا، اس لیے سواری سے اترا، وطر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ کیا تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ یہاں پہ تھوڑا سا رکیے گا کہ دنیا کائنات کے آپ کسی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ کسی کرکٹر کو بنائے، کسی گلوکار کو بنائے، کسی اداکار کو بنائے، کسی عالم کو بنائے، کسی مفتی کو بنائے، علامہ کو بنائے، کچھ نہیں ہے کچھ اس کا۔ سب سے بہترین صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر نمونہ ہے اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق اور کردار ہے۔ میرے اور آپ میں خامیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ایک ذات ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک اللہ نے بنا کے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ قیامت تک آپ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی صفات، ان کے کمالات، ان کی عادات، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، یہ سب کچھ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہے کہ نمونہ؟ اس سے بڑا کوئی نمونہ نہیں ہے دنیا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر، کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں جلدی سے، میں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کیوں نہیں؟ ہمارے آگے ہزاریں حدیثیں آ جائیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہمارے تو بڑے ایسے کرتے ہیں، ہم تو ایسے کریں گے۔ ہزار بڑے ہو جائیں، خدا کی قسم میرے نبی کی جوتی کی خاک کیا ہے وہ بھی افضل ہے ہمارے بڑوں سے۔ ہمارے ماں باپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کی خاک ہمارے ماں باپ کروڑوں ہو جائیں، ہم سب کے کائنات کے ماں باپ ہو جائیں، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی خاک کے برابر ہو جائیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اپنے دوست صحابی کو کیوں نہیں؟ بے شک آپ مجھے بتائیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کا نمونہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر وتر کی نماز پڑھ لیا تھا۔ لیکن نا اتنی سی بات ہے، اور صحابی کی طرف دیکھ لیں کہ میرے نبی اونٹ پہ وتر کی نماز پڑھی ہے، سواری پہ پڑھی ہے، لہذا میں آئندہ سے اونٹ پہ پڑھوں گا، نیچے اتر کے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے نبی نے ایسے کیا۔ یہ اصل محبت، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آج کل روڈ تو نہیں ہے، تو گاڑی پہ ہے تو گاڑی پہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، گاڑی آپ روک سکتے ہیں۔ فرض نماز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کے پڑھی، یہ نفلی نماز کی ہو رہی، وطر کی ہو رہی۔ وطر کی بات ہے۔ ہاں، وطر جو ہے نا وطر کی اور سنن اور نوافل کی ہو رہی ہے، فرض کی نہیں ہے۔ اچھا سوال پوچھا کی بات ہے۔ ہاں، یہ اچھا سوال کیا ہے، بہت اچھا کیا انہوں نے، یہ کنفرم کر دیا سب ساتھیوں کو۔ فرض نماز سواری سے اتر کر ہی پڑھنی، وہ سواری پہ نہیں۔ وطر کی بات ہے۔ ہاں وطر پڑھ سکتے ہیں، وہ یہ حدیث ہے۔ گاڑی ہاں جی، اگر آپ کے اختیار میں روک سکتے ہیں تو روک کے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں سواری پہ۔ ہاں جی، ہاں جی، یہ سنیں سوال بھائی کر رہے ہیں، عبداللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ پھر سواری پہ قبلے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا عمل ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی سواری کا منہ رخ جب نماز شروع کرتے تو قبلہ رخ کرتے، جب نماز شروع کر لیتے پھر سواری جدھر مرضی جائے، آپ مکلف نہیں۔ یہ سنت ہے میرے نبی کی، پھر آپ پہ گناہ نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، سواری جدھر مرضی جائے۔ پہلی دفعہ آپ قبلہ کی طرف منہ کرنا آپ پہ لازم ہے، اور کسی کا